اصل ناظرین کرام، جو حکمران جماعت ہوتی ہے نا جی، اس پر ملک کی ترقی کا بہت بڑا انحصار ہوتا ہے، اور ملک میں جو بھی سیاسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا اس بات پر بہت دار و مدار ہوتا ہے کہ حکمران جماعت کیسے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے مخالفوں کو لے کے چلتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کے بہت سے ساتھی کچھ ناراض سے ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ بھی گئے ہیں۔ میں پوری تفصیل بعد میں گناؤں گا، شاہد خاقان عباسی سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں نے پارٹی چھوڑی یا پارٹی سے ناراض بھی ہوئے، ان میں سے دو ایک کو ہم ساتھ بھی لیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ظفر اقبال جھگڑا صاحب موجود ہیں۔ ظفر اقبال جھگڑا صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں پارٹی کے، اور وہ گورنر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور سینیٹر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون میں ان کی بہت زیادہ اہمیت گنی جاتی تھی۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح مسلم لیگ نون میں نظر نہیں آتے جس طرح کبھی ماضی میں نظر آیا کرتے تھے؟ وہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں شامل ہے، یہ تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی سے بہت سے لوگ جو ہے، میں یہ تو نہیں کہتا بدزن ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطمئن کیوں نظر نہیں آتے۔ جی جھگڑا صاحب، کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو اس وقت مسلم لیگ نون کی؟ جی بڑی مہربانی جی، شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ وہ جو کچھ کرے گی تو اس کا اثر ہے کہ ملک اور قوم پہ ڈائریکٹلی ہوگا۔ اس میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے وہاں حکمرانی ہو رہی ہے اور جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو اس پر کوئی شک سمجھتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، تو یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ نون کی تاریخ جانتے ہی نہیں ہیں، یا شہباز شریف نے جو پنجاب میں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف وہ شخص ہیں کہ وہ انشاءاللہ جہاں بھی بیٹھے ہوں، سیاست کے علاوہ وہ جو کام کرنے کی ایک ان میں مہارت بھی ہے اور ایک ان کی عادت بھی ہے کہ وہ فارغ نہ خود بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو فارغ بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو آج آپ ملک بھر میں دیکھ لیں کہ یہ ہمیں گلے شکوے آتے ہیں بیوروکریسی سے کہ ہماری 8 بجے حاضری ہوتی ہے اور میاں صاحب 6 بجے پروجیکٹ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے اللہ کے کرم سے نہ ابھی اور نہ ماضی میں ہماری حکومت رہ چکی ہے 2 دفعہ 3 دفعہ۔ آپ نے دیکھا اللہ کے کرم سے جو کام مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں ہوا ہے اس کو آپ ملانے پچھلے جو حکومتیں جب سے پاکستان بنا ہے، سب کا کام اور نون کا کام جو ہے وہ اللہ کے کرم سے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے جب بھی آئے ہیں ایسا کام کیا ہے جس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے تو آپ کو وہ بتاؤں کہ حال ہی میں جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے چند لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ تمہیں موٹر ویز نہیں آتی تو نظر نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے جگر صاحب کہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جب موٹر وے پر چلتے ہیں تو دل سے دعا نواز شریف کو نکلتی ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا وہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ جو حکومت ہے یہ وقت ضائع کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے، اور آگے عوام بھی دیکھتی ہے۔ میں اللہ کے کرم سے آج عوام بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اس ملک کو سنبھالنا ہے اور اس کو خدا نخواستہ خرابی سے بچانا ہے تو نون وہ جماعت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اور نون اس کو آگے لے جا سکتی ہے، اور اس میں جو ترقی کے کاموں کی ضرورت ہے، اور اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کو انشاءاللہ بار بار آپ نے سنا بھی ہے خود بھی کہ
वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब कई दफा ये ऑफर कर चुके हैं कि नहीं, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत है, आए सब मिलकर बैठे। मिलकर बैठने में भी हमारे जो इस वक्त मसाइल है उसका हल मिलकर बैठने में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जो मेन जमातें हैं उनको मिलकर बैठना चाहिए। वैसे तो जमातें यहाँ बहुत हैं, लेकिन 3-4 जो जमातें हैं मेन इंशाल्लाह उनको अगर वो बैठ जाए और आपस में अपने ज़ाती मफाद को एक तरफ करके कौमी मफाद को तरजीह देंगे कि फिर क्या नतीजे आते हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। फिर ये कुछ लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? आपके पुराने मुस्लिम लीगी हैं, यहाँ लाहौर से आसिफ करमानी चले गए, कुछ रुहेल अस्कर भी नाराज नजर आते हैं, आपके मेहताब अब्बासी नाराज रहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की बात छोड़िए, वो तो एक लंबी कहानी बनती है। क्या वजह है कुछ लोग जो हैं इस वक्त आके मुस्लिम लीग नून से कुछ नाराज नजर आते हैं, ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे कि वो कुछ काम नहीं कर रही। गैरों को छोड़िएगा, अपनों में नाराजगी को पता। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, मैं भी एक वक्त था कि मैं भी उनमें शामिल था। शायद खाकान अब्बासी साहब, सरदार महताब साहब और मैं, हम पहले 3 बंदे थे जो हमने ये आवाज उठी थी। वो ये नहीं कि नून के खिलाफ थी या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी। हमने सिर्फ ये मुतालबा था हमारा कि यहाँ पर खासकर हमारे सूबे में, सूबा सरहद में हालात कुछ बिगड़े नजर आ रहे थे और हमने मियां साहब से ये रिक्वेस्ट की थी जो जब लंदन थे कि जी यहाँ पर जो क्या है उसमें तब्दीली लाना पड़ेगी, क्योंकि जो वक्ती लोग थे वो उनको आगे लाया गया है और पुराने लोग नाराज होकर पीछे बैठ गए हैं। तो उस वक्त फौरन मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया था, वहाँ से अपना नुमाइंदा भेज दिया था, मेरे पास आया था, सबसे मिला था और औरों से भी बात करना चाहता था। उनने चंद ने एक आध इनकार किया गया, बाकी सबने बात जो जिन्होंने की वो अल्लाह के करम से आज हमारे साथ है। और मियां साहब की मुझसे बात हुई थी, कैप्टन सफदर साहब को उन्होंने भिजवा दिया था मेरे पास केपी के, और यहाँ पर अल्लाह के करम से हमने इलेक्शन से पहले जो काम किया, तो यहाँ पर ये हालत थी कि कोई ये नहीं सोचता था कि मुस्लिम लीग की भी सीटें आएंगी। पेशावर में जाकर हमने इतना वो चंद दिनों में किया कि 2 सीटें हमने विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एनीबडी हमने वो निकाल के उनको दी है। और आगे भी इतना काम हुआ है कि अब इंशाल्लाह में भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। खुद हमें क्या नहीं, जैसे कि आपने कहा कि आपकी नाराजगी थी, इस तरह जो और लोगों की नाराजगी है क्या वो भी दूर हो जाएगी, या कोई उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वो पार्टी से राहें उन्होंने अपनी अलग कर ली है बहुत से लोगों ने? आप नहीं, मेरे ख्याल में अब ऐसी कोई सूरत हाल, मैंने आपको बताया भी कि अगर गिले शिकवे होते हैं, गिले शिकवे जिनके हैं वो, तो मैं मियां साहब के पास तो उनका अजाला भी करते हैं मियां साहब, उनको वेलकम भी करते हैं। उनकी नेचर आपको पता है कि मियां साहब ने कभी ये नहीं कहा कि कोई चला गया और वापस आना चाहता है तो मैं उसको नहीं लूंगा या उसने क्यों ऐसा किया है। तो वो फौरन उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो कोई भी मिलना चाहे तो मुझे उनके साथ मिला सकते हो। चंद लोग जो हमारे यहाँ केपी में चले गए थे अब वो फिर तकरीबन वापस आ चुके हैं और उनका हम चंद दिनों में ऐलान भी करेंगे। तो आपके ख्याल में पार्टी अब पूरे मामलात के कंट्रोल में है और इंशाल्लाह मुल्क को इन खतरात से बचा लेगी जो हमें दरपेश हैं, मईशत में हैं, सियासत में हैं, सलामती के मसाइल हैं और सारे मसाइल आपके सामने हैं। आपके ख्याल में वो खतरात से हम बच जाएंगे, पार्टी मुतहद रहेगी? अल्लाह के करम से जी बिल्कुल इंशाल्लाह। वो जो खतरात हैं उनके लिए उसमें जो एजेंसी
انوالوڈ ہیں، جو ہمارے کام ہمارے مخالف کر رہے ہیں، وہ دیکھیں اس میں یہ مت سمجھیں کہ صرف یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ ایک گلوبل ایشو ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور پاکستان ماشاءاللہ وہ قوت ہے کہ آج امریکہ جیسی قوت بھی تسلیم کرتی ہے کہ اس کی اتنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے کہ اس کے بغیر تو چلا نہیں جا سکتا. لیکن اس کو جو ایٹمی قوت اللہ نے دی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ یہ اس سے واقف ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے ایٹم بم دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیا پاکستان کو آج ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا ظفر اقبال جھگڑا صاحب. آپ نے مختصر لفظوں میں یہ بتایا کہ مسلم لیگ کے اندر کیفیت کیا ہے، لوگ ناراض بھی ہیں لیکن واپس بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جماعت اپنا فرض ادا کرے گی، ملک کو اس بحران سے نکالے گی جو اسے درپیش ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم صرف آج یہ بات طے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکمران جماعت جس پر بہت بڑا انحصار ہے پاکستان کے مستقبل کا، کیسے چل رہی ہے. لوگ ناراض ہو رہے ہیں اس سے، کچھ پہلے بھی ہو گئے ہیں، کچھ اب ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے جماعتیں بنا لی ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ قیادت کی تعریف کر رہے ہیں، شاید خاقان عباسی جیسے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. کچھ لوگوں کے شاید کچھ انٹرسٹ نہیں ہیں. زبیر صاحب الگ ہوئے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں. ابھی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم مہتاب احمد خان عباسی صاحب کا بھی انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے طے بھی کیا تھا لیکن ان کی کوئی فوتیدگی کی وجہ سے گاؤں جانا پڑا. ابھی آپ نے جھگڑا صاحب کی گفتگو سنی. اب اس وقت ظہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پہلے پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہیں تو مزاج سے اندر سے مسلم لیگی مزاج کے آدمی، اور اب جب عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ اینٹی مسلم لیگ ہے ہی نہیں. شاید خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل مسلم لیگ یہاں خاص طور پر نواز شریف کے خلاف نہیں بولتے. پھر کیا مسائل ہے کہ انہیں پارٹی چھوڑنا پڑی؟ کچھ تو مسئلے ہوں گے. ہمیں اس مسئلے پر اس لیے گفتگو کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس پارٹی میں اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. حل اس لیے ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یا تو یہ پارٹی ملک کو بچا لے گی یا ہمیں مروا دے گی. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہوئی نا جی. تو ظہیم قادری صاحب السلام علیکم جی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ جناب یہی سوال یہی ہے کہ آپ کی سابقہ پارٹی اور اب بھی آپ کی اس کی دشمنی نہیں ہے. جی نہیں، بالکل نہیں. یہ آپ عوام پاکستان پارٹی والے بالکل دشمنی جی نہیں، دشمنی تو ہونی ہی نہیں چاہیے کسی کے ساتھ بھی. جی ٹھیک ہے، آئیڈیالوجیکلی آپ اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی سوچ ہے. اگر وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہا ہے تو اس کو کسی کو گالی دینا ضروری نہیں ہے. یہ بڑی بری روش چل پڑی ہے حضرت 1980 85 88 کے بعد کہ آپ نے ایک دوسرے کا سر کاٹ کے اپنا قد لمبا کرنے کی کوشش کی سب نے، جس کا نقصان پے در پے سب کو ہوا. اور جتنی بھی پولیٹیکوز ہیں اس ملک میں وہ گہنا گئے. اب دیکھیں نا بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کیا نہیں گفتگو ہوئی اور کیا کیا گفتگو نہیں کروائی گئی. ہماری ہی پارٹی اس وقت کی جو تھی اس سے کروائی گئی. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کی بچوں کے بارے میں تو مطلب بات بھی نہیں کر سکتا آدمی نا، وہ کہ کیا بات تھی وہ بھی سمجھ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ذاتی تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں 30 35 40 سال میں. آپ نے بڑی مہربانی فرمائی. مجھے مسلم لیگ کا، میں 3 پشتوں سے مسلم لیگ سے منسلک ہوں. 1932 سے میرے دادا، پھر میرے تایا، میرے والد، پھر میں. کسی نے بھی آج تک کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ جب میں نے 2018 میں پارٹی چھوڑی تو بہت طرف سے مجھے آفرز آئیں. خان صاحب نے خود مجھے بلایا، فون کیا. میں نے ان سے عرض کی کہ یہ میری لڑائی کچھ اور ہے، میں اقتدار کے لیے یا ٹکٹ کے لیے میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. تو میں نے گھر بیٹھنا مناسب سمجھا اور میں تقریباً 6-7 سال گھر بیٹھا رہا. پرابلم کہاں ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ایک تو درمیان میں ایک الیکشن آئے تھے جہاں آپ کی اہلیہ نے شاید غالباً ووٹ نہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ میری اہلیہ اس 18 کے الیکشن میں لسٹ میں تھی. انہوں نے 6 ماہ اوتھ نہیں لی. پھر ان کو کس صاحب نے کہا کہ تم تو بیٹی ہو، میرا اس کا معاملہ ہے، وہ درست ہو جائے گا، تم. انہوں نے اوتھ لے لی 6 ماہ بعد. اور پھر ایک ایسا موقع آیا جب ان کا ایک ووٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا رہا تھا. اگر وہ ووٹ نہ دیتی ہیں، ان کو کورونا تھا، آپ نے دیکھا، وہ آئیں بیمار تھیں، 103 فیور تھا، گیئر پہن کے گئیں ڈاکٹرز کے ساتھ، اور انہوں نے جا کے حمزہ شہباز صاحب کو صرف اس لیے ووٹ دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے ذاتیات کا بدلہ لے لیا اور ہم نے ان کی سیٹ ان کو واپس نہیں کی آبویسلی. تو یہ تو اور وہ اسے وزیر اعلیٰ بن گئے. لیکن اس کے بعد بھی جو روش
روا و چاریکی کو 32 وزیر بنے. میری بیگم صاحبہ کو انہوں نے ملنا بھی, شکریہ بھی کرنا جو تھا وہ مناسب. بہرحال یہ ایٹیٹیوڈز ہیں, ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہے. تب دیکھیں آپ نے وہ پولیٹیکل پارٹی جو میاں محمد نواز شریف نے بنائی تھی اور جس طرح بنائی تھی, اس وقت میں تو نہیں تھا اس میں, کیونکہ میں تو 2002 کے قریب جوائن کی. ہم تو فنکشنل مسلم لیگ میں تھے, میرے والد میں وہی تھا. تو میاں محمد نواز شریف نے جب کنفرنٹ کیا ڈکٹیٹرشپ کو, تو ہم بھی گھر سے بیٹھے, ہمیں بھی شوق اٹھا کہ جناب اس ملک میں آمریت ہے, ہم نے پرویز مشرف کی آمریت کو کنفرنٹ کرنا ہے. ہمارے والد نے ایوب خان, یحییٰ خان اور بھٹو کی آمریت کو کنفرنٹ کیا تھا. ہمارے دادا نے انگریز کی آمریت کو کنفرنٹ کیا تھا. تو ہماری سنت ہے اپنے بزرگوں کی, ہم نے یہ کیا. لیکن پرابلم کیا ہوا کہ جب وہ تشریف لائے 8 سال بعد, تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ فوجی آمریتیں جن کو ہم کنفرنٹ کر رہے تھے ان کو تو شاید ہم نے ڈھیلا کر دیا, لیکن اس ملک پر شخصی آمریت جو ہے وہ انلیٹرنگ اسپرٹ موجود ہو گئی. اب وہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہر شخص امید رکھتا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے لیے شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, زعیم قادری, مہتاب عباسی, مفتاح اسماعیل سب برابر ہوں گے نا, کیونکہ آپ لیڈر مان لیتے ہیں کسی کو. جب کوئی لیڈر بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھائی بھانجا بھتیجا نہیں میٹر کرتا. لیکن وہاں پہ یہ تبدیلی نہیں تھی, صرف اور صرف سینٹرک تھے. ہر فیصلہ گھر میں ہوتا تھا, ہر فیصلہ ڈرائنگ روم میں ہوتا تھا, وہیں سے امپلیکیٹ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اس کی, اور میاں نواز شریف بالکل اس پہ خوش نہیں تھے, کیونکہ جو ارد گرد لوگ تھے, ان کے بھائی صاحب, ان کے بھتیجے اور کچھ 2-3 انہی کے جو اب نہیں ہے اس پارٹی میں, چودھری نثار صاحب جیسے لوگ, انہوں نے ان کو بالکل مقید کیا ہوا تھا, اور وہ کسی کو بات ہی نہیں. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے 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 ایک تو بہت عزتدار, بہت عزت کرنے والے آدمی, اور تبھی سب ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ پولیٹکس میں جب آپ پولیٹیکل ورکر کا پرابلم کیا ہوتا ہے میر صاحب, کہ جب آپ بات کریں نا تو آپ کی بات سنی جائے, مانی نہ جائے, سنی جائے. مانی نہ جائے اس لیے کہ وہ بات کہیں پہنچے اور جب تمام لوگ اس کو ڈسکس کریں تو میجورٹی سے وہ بات رول آؤٹ ہو جائے, فبہا. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کو جب آپ یہ کانسیپٹ نہیں دیں گے کہ بھئی تم, اور وہ 30 سال سے لگا ہوا ہے, جیلیں کاٹ رہا ہے, 8-8 مہینے, 12-12 جیلیں, کس نے جیل نہیں کاٹی, کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں, آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, بال بچوں سے چلے گئے تھے ہم, ماں باپ کی زمین جائیداد بیچ کے ہم نے پارٹی پہ لگائی تھی, ہمیں تو کوئی پیسے نہیں بھیجتا تھا. اور ہمیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ جانے اور کلثوم نواز جانے, ہم نہیں جانتے آپ کو, جو صاحب یہاں تھے ان کے, میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت کچھ ہے اندر, لیکن کہنا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر وہی بات ہو گئی کہ آپ کسی کو پن ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری سیاست بالکل مختلف ہے. ہم نے تو گالی کی سیاست کی ترویج کرنی ہی نہیں. کو گالی دے گا ہم اس کو سلام کر لیں گے. ہم نے تو اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے, ان کا حل دینا. آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا ورکر سے, کارکنوں سے زیادہ رابطہ نہیں. رابطہ تو کجا بات ہوتی ہے نا میر صاحب, رابطہ از ناٹ دا پرابلم. ورکروں کو کیا آپ نے سلوک ٹھیک نہیں ہے, اس سیاسی عمل میں شامل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یار آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح قربانیاں دی آپ کے لیے. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں کون جانتا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو, جب مشرف صاحب کا زمانہ آیا سوا نیزے پہ سورج تھا. میر صاحب آپ یہی تھے, 12 لوگ تھے جب ہم پہلی دفعہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کو لے کے نکلے, 12. پھر وہ بڑھتے گئے, ایک سنو بال افیکٹ ہوتا رہا, ہم لگے رہے, کرسیاں بھی لگانی. 138 مقدمے تھے میرے پہ, جس میں سے 34 جو تھے وہ صرف دہشت گردی کے تھے. اب میں نے تو یہ سب کچھ کر دیا, اپنے لیے تو نہیں کیا, لیکن جب مجھے پتا لگا کہ جن لوگوں کے لیے میں نے کیا, جو صاحبان تشریف لے کے آئے ہیں, انہوں نے تو ملنا گوارا نہیں کیا کبھی کسی کو. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کو ملے. وہ کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر کے لوگوں کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. حکومتی فیصلے جب تک ان کی کنوکشن گراس روٹ لیول تک نہ جائے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں, فال بیک کر جاتے ہیں. اوپر آپ کے اب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سخت فیصلے کر رہے ہیں. اگر آج ورکر, مسلم لیگ نون کا ہی ورکر, لوگ چھوڑ گئے ان کو, سب کو پتا ہے, لیکن اگر ورکر بھی ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ گلی پہ بیٹھ کے لوگوں کو اپنے لیول پہ 5 لوگوں کو 7 لوگوں کو یہ کنونس کرتا کہ بھائی یہ جو فیصلے اس وقت حکومت کر رہی ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے, 5 سال ڈاؤن دا روڈ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو آپ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ لوگوں کے احتجاج کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی حکومت کے اندر یا حکمرانوں کے اندر یا اس قیادت کے اندر, جس کو آپ نے بھی بہت پسند کیا تھا؟ تمام قیادتیں, یہ پیپلز پارٹی کی قیادت, یہ پی ٹی آئی کی قیادت 25 سال سے بیٹھے ہوئے نا, وہ بھی صدر بن کے, یہ نون یہ ایکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں. لوگ اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں.
لوگ اب اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں سر. لوگ اب کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو گے, اور دیکھیں نا آپ نے تو کرنے کا پروگرام ہی نہیں بنایا ہوا, اب تو لوگ ڈسگرنٹلڈ ہے. اب دیکھیں نا یہی تو وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک جو اسٹرکچر ہے وہ ڈی کے کا شکار ہے, بیٹھ گیا ہے. لیکن عوام 70% لوگ تو اس ملک میں ووٹ نہیں دیتے ہیں. آپ کی پارٹی جو زیادہ مسلم لیگیوں کی پارٹی فی الحال تو نہیں بالکل نہیں, فی الحال ہیں اس میں پرانی کافلی سے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ایم کیو ایم سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں فی الحال میجورٹی وہی نظر آتی ہے. آپ لوگ بھی کچھ کریں گے؟ سر دیکھیں بات سنیں, میں تو یہ بات پہ بڑا قائل ہوں کہ اگر نہیں کریں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ فیملی پالیٹکس تو ہو نہیں رہی, ڈائنیسٹک پالیٹکس تو ہو نہیں رہی. شاہد خاقان عباسی تو رہے گا نہیں یہاں. ہم نے تو ایک ادارہ قائم کر دیا, لوگ آ کے دیکھ لیں, ادارے میں کام کریں, 15-20 سال بعد نمبر 1 پہ پہنچیں گے, یہ گارنٹی ہے. کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے اس پارٹی کا صدر نہیں رہنا آفٹر 6 ایئرز, رہ ہی نہیں پاتا. 2 ٹرمز ہیں اور شاید دوسری ٹرم میں بھی نہ ہو. میں اگر کسی عہدے پہ آؤں گا تو میں کسی عہدے اس عہدے پر 3 سال کے بعد نہیں رہوں گا. میں نے لکھ کے دے دیا سب کو, تو میں نے تو سب کچھ, اب دیکھیں نا میں نے تو سب کچھ نہیں کر سکنا نا. میں نے تو ایسی رجیم بنا دینی ہے کہ جو لوگ آئے اس کو فالو کریں, اس کو امپلیکیٹ کریں, اور لیٹر ان اسپرٹ لے کے اس قوم کو آگے چلیں, اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کہ پالیٹکس. خاص کوئی ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا تو نہیں میں کہنا چاہتا, اچھا لفظ نہیں گنا جاتا آج کل. کوئی آپ کا کوئی خاص مشن ہے کہ اس طرح ہم ملک کو بہتر بنانے کے لیے پارٹی کو چلائیں گے؟ ویژن ڈاکومنٹ ودن 5-6 ڈیز آ جائے گا جی. اچھا, اس میں ایک ہر کریزی کے ساتھ ہر مسئلے کا حل تجویز کیا گیا ہے, اور اس حل پر چلنے کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی پیش کیا ہے ہم نے قوم کی خدمت میں. آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ ڈاکومنٹ ایک ایسا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے کہ اگر تمام لوگ اس پہ کنسنسس کر لیں نا میر صاحب, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 years down the road you will have a very strong economic structure in Pakistan. لوگوں کی آواز جو ہے وہ ابھر آئے گی, لوگوں کی روٹی جو ہے وہ چل پڑے گی. اس ملک کے سب سے بڑے پرابلم دہشت گردی پہ جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا. تو یہ سب چیزیں ڈوٹیلڈ ہے نا, اور یہ وتیرہ بنا لیا انہوں نے. روز آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اور جب اتار دیے جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی آپ اپنی کنسپشن تو دیکھیں. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا مجھے بتائیے, کون تھے وہ, کدھر سے آئے, کدھر سے کدھر پہنچ گئے, اور اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آ گیا. بھائی ابھی آپ ووٹ کے عزت دو کے نعرے پہ آئے پاکستان, میں کہتا ہوں نہیں آئے آپ. تو عرض یہ ہے کہ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے کہ میں وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, فرما رہے تھے ایک دن. تو یہ باتیں بند ہونی چاہیے. صاف سچی سیاست ہوگی تو یہ ملک بچے گا میر صاحب, نہیں تو لوگ اس ملک میں ایک ایسا کیوس کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا آج مالی حالت کیا ہے. آج بجلی کا کون نہیں جانتا کہ بجلی کے ان منصوبوں میں جو آئی پی پیز ہیں 75% پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جو مالک ہیں اس کے. ڈائریکٹلی دے اون اٹ, اور ان سب کے آپس میں کاروبار ہے. تو لوگ بس کر دی, لوگوں کی بس ہو گئی ہے. لوگ اب یہ چیز مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہیں میر صاحب. تو لوگ اپسیٹ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ تو دکھائے, کوئی جو راستہ کسی منزل کی طرف جاتا ہو. مطلب آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ آپ لوگوں نے اب اگر بلائیں گے تو واپس نہیں جانا. بلانے کی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. وہ بلانا یا نہ بلانا کچھ بات ہے. بلانا تو مطلب دیکھیں نا, بلانا تو اس کو ہوتا ہے جو ناراض ہو کے گیا ہو. ہم لوگ تو معذرت کر کے آ گئے کہ بھائی ہمارے سے نہیں رہا جا سکتا یہاں, ہم آپ کے بچوں کی ملازمت نہیں کر سکتے, نوکری کرنی پڑتی ہے. یہ بچوں والی ملازمت کا مسئلہ اس نے نثار نے بھی اٹھایا تھا, اور شاہد خاقان عباسی نے بھی اٹھایا, نام لے کے اٹھایا, اور بیٹی کا نام خاص طور پہ دیا کہ آپ کی قیادت, شہباز کی قیادت ٹھیک ہے, لیکن یہ کلثوم کی, مریم کی قیادت. بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی سیاست میں آئے. نو, ہو نہیں سکتا نا. یا آپ کسی کا رائٹ کہ اسے کس طرح سیز کر سکتے ہیں کہ فلانے کی بیٹی ہے جی اس لیے پالیٹکس میں آ سکتی. نو, میرا یہ پرابلم نہیں ہے. میرا یہ پرابلم ہے کہ ڈاؤن دا روڈ اگر کوئی 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, ہر وہ چیز جو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی جگہ آپ پیچھے سے لا کے اپنے بچے یا بھتیجے کو ہر مقتل العنان حکمران بنا دیتے ہیں. یہی کام حمزہ شہباز صاحب کے لیے ہوا, یہ سب جو ہے وہ میری چھوٹی بہن کے لیے ہوا. سو یہ چیزیں, اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ ڈسمنٹل ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نے رہنے, ٹھیک ہے ہم نہیں رہ سکے, ہم نہیں سن سکتے, ہم سمجھاتے رہے, لیکن ہماری بات سمجھی نہیں گئی, ہم چھوڑ کے السلام علیکم کر کے گھر چلے گئے. وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن بہرحال قصہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار فی الحال حکمران جماعت پہ بہت زیادہ ہے.
اسے ہی اپوزیشن کو لے کے چلنا ہے, اسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ فیس کرنا ہے, اور عدالتوں کے ساتھ بھی فیس بھی اسی نے کرنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی جماعت کیا مدد کر سکتی ہے اپنی سابقہ جماعت کی؟ دیکھیں جی, ہم تو ہر اس جماعت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس ملک میں نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک آپ نیشنل کنسنسس نہیں کریں گے ایشوز پہ, تو اس کسی بھی پرابلم کا حل جو ہے اس کو وہ تقویت حاصل نہیں ہوگی جو آپ کرنے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ نے یہ ابھی LNG کے معاملے میں آپ نے گڑبڑ کی, جہالت کی, تو آپ کو فائر بیک کر گئی وہ چیز. یہ بھی حکومت کی پرابلم کہاں ہے کہ لوگوں کو آپ اس طرح کنونس کریں گے کہ ہم آپ کو دے کیا رہے ہیں. آپ نے وہ جو چیزیں, جو ٹیکس کلیکشن آپ نے کر رہی ہیں اس میں آپ کا ڈیفالٹ, جو آپ نے لوگوں کی PhDPs ہیں اس میں ڈیفالٹ, آپ کے اپنے اخراجات جو ہیں اس میں اتنا بڑا جمپ کے انسان کہتا ہے یار ہمیں تو روٹی میسر نہیں ہے. آپ جو ہے وہ 24 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت کے للے تللوں میں لگا رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہے نا حضرت, یہ چیزیں اب نہیں چل سکتی. ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر اس پولیٹیکل پارٹی کی, ہر اس ادارے کی, ہر اپنی ریاست کی, کہ آئیے اس ملک میں نیشنل کنسنسس کیجئے, لڑائی جھگڑا گالی دینا بند کیجئے, لوگوں کے کرداروں پر کیچڑ اچھالنا بند کیجئے, لوگوں کی بے عزتی کرنی بند کیجئے. اب آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے سڑکوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور کہیے چارٹر آف ڈیموکریسی میں نے تو سائن نہیں کیا تھا نا جی, میں وہیں موجود تھا جب وہ چارٹر بن رہا تھا. آپ اسی کو لے آئیے آج اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیجئے. میر صاحب, آپ کے ملک میں سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ود ان 10 to 20 days امپلیکیٹ ہو جائے گی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. سو دیز آر دی پرابلمز وچ ہیو become so grave that eventually if we don't put our foot down right now, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میر صاحب, ٹائم گزر چکا ہوا سارا. اب آپ کے پاس گھنٹے ہیں اس ملک کے, اس ریاست پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک میں ووٹ لیتی ہیں, بہرحال وہ چاہے 1 کروڑ لیتی ہیں 23 کروڑ میں سے, بہرحال ایک ان کی ہے, ان کو اب سیریسلی اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنا ہے نا کہ میں وزیر اعظم, میں صدر, میرا بھائی وزیر اعظم, میں وزیر اعظم, میری بیٹی وزیر اعظم, میرا نوکر بزدار وزیر اعظم. یار فار گاڈ سیک یہ مت کریں یار, اس ملک کو معاف کر دیں, نہیں تو یہ ملک آپ کے اوپر گر جائے گا, میں بتاؤں آپ کو. ٹھیک بات, بہت شکریہ آپ کا ظہیم قاضی صاحب. بہت ناظرین کرام, آپ تفصیل سے گفتگو سنی. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ پارٹیاں آسانی کے ساتھ نہیں چلا کرتی, ان کو اپنے کارکنوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ان کی مشاورت چلنا پڑتا ہے, گھر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں ہوا کرتے. اور اس وقت حکمران جماعت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو اور اس کے کارکنوں کو لے کر اس طرح آگے بڑھے کہ جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان مسائل کا پراپر طور پر حل ڈھونڈا جا سکے اور اس حل کو عوام تک کنوے کیا جا سکے, اس کے نتائج بھی پہنچایا جا سکے, اس کا مطلب بھی پہنچایا جا سکے. ایسی صورت میں آپ ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلتے اگلی منزل ہماری جو ہے آسان نہیں ہے. وقفہ, اجازت, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو. یہ ناظرین کرام, جیسا کہ میں تعارف کرا چکا ہوں کہ آج ہماری گفتگو کا ایک ہی موضوع ہے, اور موضوع یہ ہے کہ حکمران جماعت پر ہمارے مستقبل کا بہت انحصار ہے. اسی نے اپنی پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے اور پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہے. اسی نے حزب اختلاف کو ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور پارٹی کے اور اس کا ملک کی فضا ایسی پیدا کرنی ہے کہ کچھ ہم کر سکیں. اگر ہم دیکھتے ہوئے آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے حکمران جماعت سے اپنی پارٹی کے بھی ناراض ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنوائے اور لسٹ بھی گنائی, اور ناراضگی کی وجہ بھی بہت سے نظر آتی ہے. کچھ لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں, پارٹی چھوڑنے کی وجہ بھی بہت سے لوگ آتی ہے صاف. اور کچھ لوگ پارٹی چھوڑ تو نہیں گئے لیکن روٹھے میرے سرکار نظر آتے ہیں. کچھ وجہ تو ہے نا جی. میں اس سیگمنٹ میں آپ سے گفتگو کریں گے شیخ رحیل اصغر صاحب. شیخ صاحب جو ہیں نا جی, بڑے متحرک مزاج کے لاہور کے سیاستدانوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جی, اور اسلام آباد میں ان کا ڈیرا کہہ لیجئے, ان کا دسترخوان کہہ لیجئے, ملک گل شہرت رکھتا ہے. جب اس میں وہ ضیافت کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے, اس پہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ, سیاستدان بھی, ڈپلومیٹ بھی, صحافی بھی, تو خبریں وہاں سے پھوٹتی ہیں. ایک بڑی متحرک شخصیت ہیں. اب وہ پارٹی سے کچھ مجھے تو ناراض نظر آتے ہیں, پتہ نہیں پارٹی میں ہیں کہ نہیں ہیں, یہ میں ان سے پوچھتا ہوں. لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے وہ پارٹی سے زیادہ اتنے نہ متحرک ہیں نہ ناراض تو ہیں ہی کم از کم. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیا بات ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ معاملہ
لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور بہت سے ساتھی اس کے ناراض ہو کے الگ ہو رہے ہیں. یہ سب یہ جو الگ ہو رہے ہیں وہ تو اپنی وجہ خود بتا سکتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے. ہم اور جہاں تک آپ کی میں بات اور گفتگو سن رہا تھا اس میں آپ میرا ذکر کر رہے تھے تو میں ایک آپ کو بات عرض کر دیتا ہوں کہ فرض کیجیے آپ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب آج کل کیا حالات ہیں لوگوں کے, تو میں کیا جواب دوں کہ بالکل ٹھیک ہے, واہ سب امن ہے, سکون ہے, لوگ خوش ہیں, لوگ دعا دے رہے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے آپ کی حکومت کی کارکردگی, کیا زبردست کارکردگی ہے. یہ کہوں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, میرا ضمیر ہے یار میر صاحب. چلیے میں آپ کا میر تو نہیں ہوں لیکن چھوٹا موٹا میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں, تو میرا ضمیر ہے یار, میں جواب دوں اپنے ضمیر کو جواب دوں. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ غریب بڑا خوشحال ہے. اور اگر آپ فرض کیجیے میں یہ کہوں کہ جی غریب بڑے برے حال میں ہے, حالات بہت خراب ہیں, آپ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے, آپ پولیٹیکلی آپ بڑے سخت نقصان ہو رہا ہے آپ کو, تو یہ ناراضگی نہیں ہوتی, یہ در حقیقت آپ کو ایک ایسی دکھانا ہوتا ہے حقائق جو آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں تو. ادروائز دیکھیں میں ایک اور بات ذرا عرض کر دوں کہ نوکر مالک سے کہاں ناراض ہوتا ہے یار, مالک نوکر سے ناراض ہوتا ہے تو یہ تو سننے میں آیا ہے. اب نوکر تو مالک سے ناراض نہیں ہو سکتا, مالک سے ناراض ہوگا تو اس کو نوکری سے نکال دے گا. تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے, آپ خاطر جمع رکھیے میں کسی سے کوئی ناراض نہیں, لیکن ہاں ایک میری عادت بہت بری ہے, اس سے میں بھی بہت تنگ ہوں, میرے دوست بڑے تنگ ہیں اس سے, میرے عزیز بڑے تنگ ہیں, مجھے بار بار یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یار تمہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے سچ بولنا. لیکن کیونکہ اس رگوں میں شیخ اسکر کا خون دوڑ رہا ہے تو پورا تو میں اس پہ نہیں گیا, لیکن ہاں ضد اور سچ میں بالکل ان کی طرح ہی ہوں. اور پھر میرا ایک آپ کو ہوتا ہے کیونکہ میری ایک وہ انہیریٹنس ہے تو میں چھوڑ نہیں سکتا, میں کسی کو غلط امید نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کر دوں, امید جو ہوتی ہے وہ منافقت کا دوسرا نام ہے. ٹھیک. اور جب آپ کسی کو امید دلاتے ہیں تو جب آپ وہ امید اس کی ٹوٹتی ہے تو یقین کیجیے وہ انسان بالکل بکھر کے رہ جاتا ہے, ٹوٹ کے رہ جاتا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو سچائی کی بنیاد پہ رکھوں, منافقت سے دور رہوں. اور اب ویسے بھی امیر صاحب آپ اور میں عمر خوش سے جہاں پہ ہم نے جھوٹ بول کے یا منافقت کر کے کیا لینا یار. ٹھیک ٹھیک. نہیں تو تو پھر اس لیے میرا خیال ہے کہ آج بھی اگر مجھ سے کچھ سوال کریں گے یا پوچھیں گے, کیونکہ میں آج بھی کہہ رہا تھا, بار بار کہہ رہا ہوں, تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت برے حالات ہیں, لوگ بہت بری زندگی گزار رہے ہیں, کاسم کچھ کی زندگی ہے, وائٹ کالر شخص کی تو زندگی رہی کچھ نہیں ہے, تباہی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تباہی کرنے والا کون ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو آپ کو لیڈر بناتے ہیں. سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے. جب آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں یا کوئی بچوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سوچتے ہیں, بہت مشورے کرتے ہیں. یہاں پہ بھی سوچ لیا کیجیے کہ ایک شخص کو آپ بار بار آزما چکے ہیں, نہ کریں. اچھا پھر آج آگے ہمارے پاس ایک ہی بات رہ جاتا ہے صاحب کہ جناب ہم کیا کریں, ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے, یہ تو کوئی اور کر جاتا ہے. بھئی اور کر جاتا ہے, کبھی تو ٹھیک ہو جاؤ تم لوگ. کون کیا کر جاتا ہے؟ تو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں. بس اپنے آپ کو بس اپنی بچانے کے لیے, کالر شیف کرنے کے لیے, یا ہمارے پاس یہ سب سے بڑی دلیل یہی بس. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں, پتہ نہیں شاید آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. میں تو خود سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں مجھے یاد کر لیتے ہیں, حالانکہ میں اتنا عقل دانش کا مالک ہوں. نہ میرے پاس شعور ہے, نہ میرے پاس عقل ہے, نہ میرے پاس کوئی الفاظ ہیں, نہ مجھے اردو اچھی طرح بولنی آتی ہے. لیکن بہرحال آپ کی مہربانی ہے, آپ یاد کر لیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا
آپ مجھے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ تو ہر کوئی بتائے گا، کہہ دے گا جناب ہاں بہت برے حالات ہیں بھائی، ہاں یہ تو سب کو پتا، بچے کو پتا، جس بچے کو کھانا نہیں مل رہا، جس بچے کا باپ بے روزگار ہے، تو پتا حالات خراب ہے۔ اس کی درستگی کیا ہے؟ ہاں یہ یہ کیسے بات، ٹھیک ہو سکتا؟ یہ بات تھی جو، ہاں بالکل۔ اب دیکھیں نا، میں میر صاحب آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن وہ کرے گا کوئی نہیں۔ میں اس کا حل دو الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنے دل و دماغ سے دو چیزیں نکال دیں، ایک مرنے کا خوف نکال دیں، ایک اقتدار کا لالچ نکال دیں۔ پاکستان بھاگے گا، آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ میں بڑی سیدھی سی بات ہے یار۔ میر صاحب آپ کو ایک گھر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو نا تو آپ 10 دکانوں سے اس کا بھاؤ پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سالہ سال سے صرف ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے، ایک طاقت کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی جگہ سے گیس لیے جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے آپ پیٹرول لیے جا رہے ہیں، آپ مہنگی بجلی لیے جا رہے ہیں۔ یار خدا کی خدا کرو، کب تک یہ چلے گا آدمی صاحب؟ کب تک؟ ایک دن تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اگر ایسا کام کر جاتے ہیں تو شاید ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کبھی نہ مرتا اگر پیپلز پارٹی وہ حرکات نہ کرتی جو انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران کی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈکٹیٹر نہیں مار سکا۔ آج بھی جو اس کے چاہنے والے آج بھی یہ کہتے ہیں زندہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ اس لیے کہ اس نے کام ایسے کر دیے تھے، آپ بھی کر دیجئے۔ آپ نے اگر اپنے ملک کے لیے کوئی سستی چیز خریدنی ہے تو لے لیجئے، ایران سے لے لیجئے بھائی، گیس لے لیجئے، آئل لے لیجئے، آپ ان سے بجلی لے لیجئے، رشین اسٹیٹ سے آپ گیس لے لیجئے، بجلی لے لیجئے آپ، لیکن آپ نہیں لیں گے اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ امریکہ بہادر آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ امریکہ ناراض ہو گیا تو آپ کی جان بھی جائے گی، آپ کا اقتدار بھی جائے گا۔ تو پھر ثابت یہ ہوا کہ آپ کو جان اور اقتدار عزیز ہے، آپ خدا سے نہیں ڈرتے، آپ کو عوام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ یہ ٹھیک کر دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی چیز تو خریدنے کے لیے آپ بازار میں جاتے ہیں، سستا دام دیکھ کے آپ لیتے ہیں، اپنے ملک کے نہیں لے سکتے، آپ نہیں لیں گے۔ آپ، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مجھے امیر صاحب، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو تو آپ ذرا کوئٹہ چلے جائیں بلوچستان میں، آپ جا کے ذرا پتہ کیجئے کہ ایرانی پیٹرول جو ہے وہ پر لیٹر کتنے کا مل رہا ہے، ایران کی گیس پر یونٹ کتنے کی ہے، ایران کی بجلی پر یونٹ کتنے کی ہے۔ اگر میری بات میں صداقت ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی جگہ پہ درست ہوں کہ آپ یہ کر لیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے ڈالر پہ پریشر کم ہو جائے گا، بلکہ ڈالر وقت ہو جائے گا۔ ایران اور رشیا تو آپ کہتے ہیں آپ بارٹر سسٹم پہ کر لیجئے، آپ پیاز دے دیجئے، آپ گندم دے دیجئے، آپ ہم سے یہ چیزیں خرید لیجئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ اگر بجلی سستی کرتے ہیں، فوری طور پہ آٹو موبائل انڈسٹری کو کہیں کو الیکٹرک گاڑیاں بنائے، بجلی سستی ہوگی، آپ کی الیکٹرک گاڑیاں بنے گی، آپ کی پولوشن بھی ختم ہوگی، آپ ایک اکانومی آپ کی دن رات دن دگنی ترقی کرے گا۔ اور یہاں پہ المیہ کیا، یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جناب یہ بینکر ہے، یہ بینک اس کا بہت ترقی کر رہا ہے، یار اس کو وزیر خزانہ لگا دو۔ اللہ کے بندو، بینک چلانا اور بات ہے، خزانہ چلانا اور بات ملک ہے، چلانا اور بات ہے۔ بینک چلتا ہے۔ میر صاحب اب میں ایسی باتیں کروں گا تو آپ دوسرے پروگرام میں کبھی آپ کو نہیں نہیں یاد نہیں، آ گیا بالکل میرا بالکل، نام، باتیں سننے کے لیے تو آپ سے بلایا ہے۔ مجھے آپ لیں گے تو پھر آپ کہیں گے میں ناراض ہوں۔ میں ناراض نہیں ہوں، میں راستہ دکھاتا ہوں۔ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو میرا کیا قصور ہے، نہ دیکھیں۔ آپ نہیں اگر بات ماننا چاہتے، اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ عوام کو تباہ کرنے پہ تل گئے ہیں، اس ملک کو برباد کرنے کو تل گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کریے۔ جی ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کی تھی۔ میں ایک اور آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ انسرجنسی ہوتی ہے آپ کی افغانستان میں، آپ مرے جاتے ہیں افغانستان کے ساتھ دوستی کرنے میں، منہ مت لگائیے آپ یار، آپ اتنے کمزور ہیں، آپ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں یار، ایک بہت بڑی فوج کے مالک ہیں آپ،
لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے فوج کو اور بہت سارے کاموں میں ملوث کیا ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں نا، آپ نے تاریخ میں، آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت تجربہ ہو گیا ہے، آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آئی ایس بی آر نے پریس کے سامنے بیٹھ کے کھلے الفاظ میں جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی ناکامی شو کرتی ہے. خدا کے لیے یار کچھ تو کریں. اب میں دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو میرے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، میں شاید خفا ہوں. میں کیوں ہوں گا بھائی؟ میں نے اللہ کے فضل سے اپنی زندگی میں، میری عمر پتہ ہے آپ کو کیا امیر صاحب، آپ سے بڑا ہوں میں 72 سال میری عمر ہے. میں نے کیا نہیں دیکھا اس آپ مجھ سے چھوٹے ہیں پھر بھی. چلے میں آپ سے چھوٹا ہوں، چلیے وہ زیادہ نہیں چھوٹا ہوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا میر صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اب ہمارے لیے بے معنی ہیں. ہمیں اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ایک پرابلم اور ہے میر صاحب، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے ساتھ. ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے، ہمارا سارا سٹیک اس ملک میں ہے. ہم نے تو ہر وقت اس ملک کی بقا کی دعا کرنی ہے یار. ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں، کہاں جائیں گے ہم؟ ہمیں تو اس عمر میں کوئی چپڑاسی نہیں رکھے گا کہ باہر چلے گئے. اس لیے ہمیں تو یہی رہنا ہے. ہمیں اسی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی دینی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک کلیہ رکھ دیا ہے. جس دن جس حکمران نے یہ طے کر لیا، کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے کرے گا، تو میرے خیال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو جائے گا سر. تو کیسے آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں گے کہ یا اپوزیشن کو کچھ سمجھائیں گے؟ کیا کس کو سمجھائیں گے اب آپ؟ نہیں، میں اب کس کو سمجھاؤں، کیونکہ سارے ہی سمجھدار ہیں، مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں. میں صرف آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر سکتا ہوں. شاید کہیں کسی کو میری بات سنائی دے جائے، بلکہ آج میں کہیں سن رہا تھا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ قبلہ محترم عمران صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، اللہ عالم. میں نے سنی بات کر رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نیوٹرل ہو جائے. اور اللہ کے بندے، نیوٹرل کیا ہوتا ہے یار؟ اب آپ لوگوں کو کل کہتے رہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کل یہ کہتے تھے. چلیے میں ایسی بات نہیں کرتا، وہ بادشاہ آدمی ہے جی. دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی سب سے بڑی پرابلم ہے نا حضور، جب ہم اپنے سامنے 10 20 50 ہزار لاکھ کا مجمع دیکھتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں. بس ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ خطہ جو ہے ریولوشنری نہیں ہے. یہ خطہ بنا ہے سلیوری کے لیے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ تحقیق ہوگی، آپ پڑھتے بہت زیادہ ہوں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی تاریخ کی اٹھا کے کتاب دیکھ لیجئے اس خطے کی، آپ کو نظر آئے گا جو آیا لوٹ کے لے گیا، ہم تماشائی بنے دیکھتے رہ گئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ اس کو کم از کم ریئلٹی بیسڈ چیزوں میں دیجیے. ٹھیک بات ہے شیخ صاحب، آپ نے بہت کنسسٹنٹلی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی گفتگو ہم تک پہنچائی جی. آپ سے بات جاری رہے گی. یہ نہ کہیے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں جو بھی درد دل رکھتا ہے اور جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہے. ہمیں نہ اعتبار کسی ایک ادارے پر ہے، نہ کسی ایک پارٹی پر ہے. ہمیں اعتبار ہے تو اپنے اللہ کی ذات پر ہے، اس ملک پہ عوام پر ہے، اور اپنی اس قوت پر ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی ہمارے 3 پارٹیسپینٹ کی، اور وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہے، بہت سی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. جو لوگ اس سے ناراض ہیں اس کو وہی سمجھا سکتے ہیں. انہی سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے تاکہ ملک کا مقدر بھی بدلے، ملک کی قسمت بھی بدلے، ہمارے حالات بھی بدلیں، غریب آدمی کا مقدر بدلے. یہ بہت نازک حالات ہیں. اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.